تو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بزرگ کے علوم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کوئی زبان منتخب فرما لیتے ہیں. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس آخری دور میں تصوف و طریق کے مجدد اس معنی میں تھے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے لوگوں کی صلاحیتوں مد نظر رکھتے ہوئے ایسے طریقے ارشاد فرمائے کہ جو اس دور کے لوگ جن کا تحمل کر سکے، تو ان کے علوم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک زبان بنا دیا حضرت صاحب کی، اور ان کا دل کھول دیا. اب ان کے مواعظ جو ہیں، حضرت والا کے مواعظ جو چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں ریکارڈنگ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا. مجمع سے خطاب کرنا پڑتا تھا، تو اگر بعض اوقات 1000 کا مجمع ہوا، بعض اوقات 500 کا مجمع ہوا، 2 2.5 3 گھنٹے خطاب فرماتے تھے حضرت والا. تو وہ فرماتے ہیں کبھی بھی میں پہلے سے سوچ کر، یعنی پہلے سے تیاری کر کے کبھی خطاب کرتا ہی نہیں ہوں. جب ممبر پر یا خطاب کرنے کے لیے، وعظ کے لیے آ جاتا ہوں، تو اس وقت دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مضمون کا تقاضا پیدا فرماتے ہیں کہ یہ مضمون بیان کرو، تو پھر شروع کرتا ہوں. نتیجہ یہ کہ اس میں الہامی مضامین ہوتے ہیں، اور ایسے مضامین ہوتے ہیں کہ جو اس دور میں سچی بات ہے کہ اس دور میں بندے کی اصلاح کے لیے اس سے بہتر نسخہ اکسیر میں نے نہیں پایا. پہلے حضرت والا کے مواعظ جو تھے وہ پڑھنے کا عقلاً تو اچھا سمجھتا تھا، لیکن شروع میں دل نہیں لگتا تھا پڑھنے میں. حضرت والا کی زبان بڑی بعض اوقات دقیق ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ حضرت والا ایک بات سے دوسری سے تیسری سے چوتھی، اس طرح واعظ میں نکلتا چلا جاتا ہے، اگرچہ آخر میں جا کر پھر وہیں لوٹاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا، اور پھر اس کو بات کو مکمل فرماتے ہیں. تو شروع میں طبیعت نہیں لگتی تھی، لیکن میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم کم از کم اس کی پابندی کر لو کہ 1 صفحہ پڑھ لیا کرو روز، بس. وہ صحیح فرمایا. وہ جانتے تھے کہ کم ہمت آدمی ہے، تو یہ اس کو اگر لمبا چوڑا نسخہ بتایا تو یہ بھاگ جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا 1 صفحہ پڑھ لیا کرو روزانہ. اب یہ حکیم کی بات یہ ہوتی ہے، جو طبیب ہوتا ہے اس کی بات ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا، میں تو ویسے ہی پڑھنے لکھنے کا تو آدمی ہوں، لیکن ایسے ہی. تو میں نے کہا 1 صفحہ پڑھنا کیا مشکل ہے. تو میں نے کیا کیا کہ ظہر کی نماز کے بعد، دوپہر کو مجھے شروع سے عادت ہے تھوڑی دیر قیلولہ کرنے کی، تو دوپہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد میں نے حضرت کے مواعظ اپنے سرانے رکھ لیے، اور بس رات وہ قیلولے سے پہلے سوچا کہ حضرت کے فرمانے کے مطابق 1 صفحہ پڑھوں گا. اب جو پڑھنا شروع کیا تو 1 صفحے پہ ختم نہیں ہوتا، وہ 1 صفحے سے دوسرا صفحہ، دوسرے سے تیسرا صفحہ، تو یہاں تک کہ اب وہ ہوتے 10-15 منٹ گزار، 15 منٹ یا 20 منٹ پڑھنے کی عادت پڑ گئی. اب دوپہر کو جب تک کہ حضرت والا کے مواعظ یا ملفوظات، پہلے میں نے مواعظ کا مطالعہ کیا. لوگ عام طور سے پہلے ملفوظات پڑھتے ہیں پھر مواعظ کی طرف جاتے ہیں، میں نے مواعظ پہلے پڑھے. تو تھوڑی دیر کے بعد ان کا ایسا چسکا پڑ گیا کہ اس کے پڑھے بغیر
چین ہی نہیں آتا تھا. اور میں وہ بس روزانہ کا معمول قضا نہیں ہوتا تھا، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی وہ مواعظ الحمدللہ پڑھنے کی توفیق ہوئی. یہاں تک کہ ایک کے بعد دوسری جلد، ایک جلد، دوسری جلد، تیسری جلد ہوتے ہوتے الحمدللہ شاید میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جتنی جلدیں چھپی ہوئی ہیں 10 جلدیں، ہر جلد میں 10 واعظ ہیں شاید، یہ سے زیادہ جلدیں ہیں. الحمدللہ سب نظر سے گزر گئیں، سب پڑھ لی. اور پھر اس کا ایسا چسکا پڑا کیونکہ جو علوم وہاں نظر آئے کہیں اور ملے ہی نہیں. جو ہم جیسے کم ہمتوں کے لیے جو راہ ہدایت نظر آئی وہ اور کہیں نہیں ملتی تھی. لوگ کہیں اس کو کہ بھئی یہ تعصب کی وجہ سے اپنا شیخ المشائخ ہونے کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین کی صحیح سمجھ اور شریعت کی اور طریقت کی حدود اور ان کے درمیان امتزاج، ایک طرف قرآن و سنت اور ایک طرف شریعت و طریقت و تصوف، جس کو لوگوں نے گڈمڈ کر رکھا تھا، اس کو ایسا صاف کیا کہ ہر چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. برکفے جام شریعت، برکفے سندان عشق، ہر ہوس نہ کے نہ دانا جام و سندہ ماختہ. ایک فارسی کے شعر نے کہا ایک زمانے میں ایک کھیل ہوا کرتا تھا، جام و سندہ کہلاتا تھا، کہ ایک ہاتھ میں گلاس اور ایک ہاتھ میں لوہے کا پتھر، لوہے کا ٹکڑا. تو دونوں متضاد چیزیں، شیشے کا گلاس اور لوہے کا ٹکڑا. تو وہ اس کو اس طرح گھماتے تھے، پھراتے تھے کہ ادھر سے گلاس اپنے ہاتھ سے نکالا، دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، ادھر سے جو لوہا نکالا تھا وہ دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا. اس کھیل کو کہتے تھے جام و سندہ باختن. باختن کے معنی کھیلنا، اور جام و سندہ، جام پیالے کو کہتے ہیں یا گلاس کو، اور سندہ وہ لوہے کا ٹکڑا جو ہوتا تھا. تو وہ ایک کمال تھا کہ اس کو ادھر سے نکالا، بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، بائیں ہاتھ والے کو اٹھا نکالا، وہ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا. اب اگر کوئی تم اور ہم کرنا چاہیں یہ کام تو لوہے کو شیشے کو ایسا ٹکرائیں گے کہ شیشہ پاش پاش ہو جائے گا. لیکن جنہوں نے مشق کی ہوئی تھی وہ کرتے تھے، یہ لوگوں کو یہ تماشا دکھاتے تھے. اس کو کہتے ہیں جام و سندہ باختن. باختن کے معنی کھیلنا اور جام و سندہ یہ. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ در کفے جام شریعت، در کفے زندان عشق. ایک طرف گلاس ہے شریعت کا، شریعت کے گلاس. شریعت کا گلاس نازک ہوتا ہے نا، ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو ٹوٹ جائے. تو ایک طرف شریعت کا گلاس اور ایک طرف عشق کا سندان، یعنی عشق تصوف اور عشق کا سندان. تو ایک ہاتھ میں شریعت اور ایک ہاتھ میں طریقت، ایک طرف جام اور ایک طرف سندان. ہر ہوسناک کے ندانت جام و سندہ باختن. ہر ہوسناک یہ کام نہیں کر سکتا کہ جام و سندہ کا کھیل کھیلے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو وہ جو جام و سندہ کا یہ کھیل کھیلتا ہے اس طرح کہ ایک ہاتھ میں شریعت ہے، ایک ہاتھ میں طریقت ہے، اور دونوں آپس میں ٹکراتے نہیں، کسی جگہ میں بھی ٹکراتے نہیں. تو ہمارے حضرت والا حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سنرہ کے مواعظ میں یہ چیز ہے کہ ایک طرف شریعت کا پورا تحفظ، ایک ذرہ
شریعت سے ادھر ادھر نہیں، اور دوسری طرف تصوف و طریق کے نکات، اس کے اسرار، اس کے رموز، اور پھر دونوں کے درمیان تطبیق۔ آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا ہوگا سوائے حضرت والا کے کہ تصوف کے جتنی اصطلاحات ہیں، تصوف کے اندر جن مواجید کا بیان ہے، تصوف کے اندر جن احوال کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے جو علاج بتائے جاتے ہیں، ان کو براہ راست قرآن و سنت سے ثابت کیا ہو کہ دیکھو یہ تصوف کی یہ بات ہے، یہ قرآن کی فلاں آیت سے نکلتی ہے، یہ تصوف کی فلاں بات ہے، یہ فلاں حدیث سے نکلتی ہے۔ حضرت والا نے ایک قرآن کی تفسیر کے ساتھ لگا دیا مسائل السلوک من کلام ملک الملوک، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے سلوک کے مسائل، اور احادیث سے التشرف بمعرفت احادیث تصوف، تصوف کی احادیث کو اکٹھا جمع کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تصوف کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، یہ قرآن و سنت سے ہی نکلی ہوئی ہے سب، اور شریعت میں تصوف میں کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مواعظ کے مطالعے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور یہ جو کچھ آپ کے سامنے بات کر لیتا ہوں یہ اپنے شیخ کا فیض ہے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا، اور حضرت والا کے مواعظ کا۔ حضرت والا کے مواعظ، ہم نے تصوف کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں مشہور، سوائے احیاء العلوم کے وہ نہیں پڑھی، عوارف المعارف ہے شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ نہیں پڑھی، رسالۃ القشیریہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تصوف کی بہت بڑی بڑی اونچی اونچی کتابیں ہیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی ہیں، اور ان کے شاگردوں کی ہیں، عبدالوہاب شعرانی کی ہیں رحمہ اللہ، وہ نہیں پڑھی۔ بس جو کچھ پڑھا یا اپنے شیخ کو پڑھا یا شیخ کے شیخ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مواعظ پڑھے، کیونکہ ان کی زیارت تو مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت والا کی وفات ہوئی ہے رجب 1362 ہجری میں، اور اس کے 3 مہینے بعد میری پیدائش ہوئی، تو میری پیدائش سے 3 ماہ پہلے حضرت والا کی وفات ہو چکی تھی، تو حضرت کی زیارت تو نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن الحمدللہ اپنے شیخ کے فیض سے اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے حضرت کی باتیں اور حضرت کے مواعظ اور ملفوظات اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور شاید حافظہ تو میرا رخصت ہو گیا ہے، لیکن شاید کوئی حضرت کا بعض جو چھپے ہوئے ہیں وہ چھوٹا نہیں جو پڑھا نہ ہو، تو وہی باتیں ہیں جو کبھی کبھی زبان پر آ جاتی ہیں، کبھی وہی باتیں کر لیتا ہوں، حضرت والا کی باتیں۔ تو الحمدللہ اس سے علمی طور پر تو بہت فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، تو لیکن فائدہ بہت ہوا سارے بلکہ پھر میں نے میری مزاج چونکہ تالیف و تصنیف کا ہے، تو حضرت والا کے مواعظ میں احادیث اور تفسیر کے ایسے نکات اور احادیث کے ایسے نکات ہوتے ہیں جو ان کی تفسیر و حدیث کی کتابوں میں نہیں آتے۔ ایسا لگتا ہے کہ عین وعظ کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک القاء فرمایا کسی خاص تفسیر کے نقطے کا یا کسی حدیث کی تشریح کا، وہ بیان فرماتے ہیں۔ تو میں نے ایسے تفسیرات کو بھی الگ جمع کر لیا تھا اور احادیث کو بھی کیا تھا، اب کچھ نامکمل رہ گیا تھا، تو میرے ساتھی ہیں مولوی احسان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس کی تکمیل کی، تخریج کی، تو انشاءاللہ وہ بھی شائع ہو جائے گا، تفاسیر کا تو اس سے شائع ہو گیا۔ خیر بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بنا، ان کے معرف و
اسرار کو ہم تک منتقل فرمایا. اور انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے تصوف کے طریق کو ہم جیسے کمزوروں کے لیے آسان بنا دی. آسان بنا دی کہ چلو تم کمزور ہو، تمہیں لقمہ بنا کے تمہارے منہ میں ڈال دیتے ہیں. اس طرح